طرف سے آپ کھیلے ہیں کاؤنٹی سیزن میں, تو پجارا کے ساتھ بھی کھیلنے کا موقع ملا کہ اس سے بات ہوتی تھی پاکستان انڈیا کرکٹ کے حوالے سے, کیا کہتے ہیں؟ بالکل جی, اس سے بات ہوئی ہے, اس سے بڑا فرینڈلی. دیکھیں جہاں پہ ہم پہلے بھی کہتا ہوں کہ کرکٹ ہماری بھی ایک فیملی ہے, جیسے آپ لوگوں کی سب کی ایک الگ فیملی ہوتی ہے اور کہیں نہ کہیں راستے بناتے ہیں آپ لوگ بھی پہنچنے کے لیے, تو ایک دوسرے کے تھرو تو ہم بھی آپس میں بات کرتے رہتے ہیں کہ اوپر جو بھی چیزیں ہوتی ہے تو وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, کیونکہ وہ الگ وہ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, ہماری کرکٹ الگ ڈپارٹمنٹ, ہم سب ایک ہیں. تو اس سے بہت سی چیزیں مجھے سیکھنے کو ملی ہے جو کرکٹنگ وائز ہے, اس کو بھی تھوڑی سی جو چیزیں ہیں اس نے پوچھی ہے, مگر بہرحال وہ مجھے نہیں پتا کہ اس سے علم میں آئی نہیں آئی, مگر الحمدللہ میں نے کافی اس سے بات کی, اس سے سیکھا ہے چیزوں کو. اور جہاں تک کرکٹ کی بات ہے تو اس نے بھی یہی کہا ہے کہ یار ہم نیچے تو سب تیار ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کھیلنے کے لیے, اوپر اس کے جو پرابلم ہے وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. پہلی بار آگے ملتانیوں کے سامنے کھیلیں گے تو فینس کا جو پی ایس ایل کے جو 2-3 میچز وہاں پہ پہلے بھی ہوئے تھے, بڑا رسپانس رہا تھا اچھا, تو اس بار ایز اے ملتان سلطان کے کیپٹن ہونے کے ناطے جو ہے وہ کتنے ایکسائٹیڈ ہے ملتان فینس کے سامنے؟ یہ فینس کی جہاں تک بات ہے تو یار وہ بھی جیسے ابھی ہماری پاکستان کی عوام سے دیکھیں, مجھے پہلے پاکستان اور انڈیا کا جب میچ تھا نا اس سے پہلے بھی پتہ نہیں تھا کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا. جب میچ ہوا اس کے بعد پتہ چلا ہے کہ ہماری قوم اور یہ میچ کتنا بڑا میچ تھا. تو اب مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ ملتان سلطان کے لیے کیا وہاں جائیں گے, ان کے فینس کے ملیں گے, ملاقات ہوگی, خوشی ہوگی سے, مگر یہ نہیں پتا کہ وہاں جا کے کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا, کیونکہ 3-4 سال پہ سے بینچ پہ تھا, اللہ نے موقع دیا, اللہ نے چیمپئن کرا دیا, تو یہی سب سے عجیب سی چیز تھی ہمارے لیے. اب ملتان میں جا کے ملتان کے سامنے ان کے ساتھ ملنا تو شاید وہاں جا کے کچھ عجیب سا فیل ہو, ابھی مجھے پتہ نہیں کہ کیا کہہ سکتے اس کے بارے میں. نہیں انشاءاللہ آپ کے بھی کرائیں گے, ہم فکر نہ کریں, جتنے بھی آئیں گے وہ اس کو دیکھیں. ہماری پاکستان ٹیم ایک ہے, اس میں جہاں پہ ٹیم بنتی ہے نا تو الحمدللہ بابر بھائی, شاہین بھائی, اس کو اللہ نے ڈیفرنٹ لیول دیا ہوا ہے, مگر جہاں گراؤنڈ میں ہم اترتے ہیں نا تو اس میں یہ کیٹیگریز اور یہ جو لیول ہوتا ہے ختم ہو جاتا ہے, کیونکہ شاہین بھائی سے یا بابر بھائی سے یا جتنے بھی شاداب بھائی, حسن بھائی, ان سے جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ کوئی ڈیبیوٹنٹ بچہ بھی ہوگا اس سے بھی ریکوائرمنٹ وہی ہے, اور جو سٹار میرے سینے پہ لگا ہوتا ہے وہ سٹار اس کے جو بچہ ہوتا ہے جو آتا ہے اس کے سینے پہ بھی لگا ہوتا ہے. تو یہ جو ٹیم ہے یہ نہ صرف میری ہے اور نہ یا کسی اور کی ہے, اب پتہ نہیں 25 کتنی کروڑ عوام ہے ہماری, ان سب کی ٹیم ہے یہ. تو جو سینئر سٹار ہوتا ہے وہ سب کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے, صرف اکیلے اس چیزوں کو نہیں. انشاءاللہ اسی چیز کو ہم نے چینج کیا ہوا ہے, اس لیے ٹیم مختلف نظر آ رہی ہے سب کی. بہت سی چیزیں ہماری ٹیم میں چینج ہوئی ہے جس کی وجہ سے ٹیم کا اسٹینڈرڈ اوپر گیا ہوا ہے. حالانکہ کہیں پہ ہماری پرفارمنس اتنی اچھی نہیں ہوتی, ایوریج ہوتی ہے, مگر سب کو لگ رہا ہے کہ پاکستان ٹیم جو ہے نا بہت اچھی کھیل رہی ہے, جل کے کھیل رہی ہے, فائٹ کر رہے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہیں. یہ کچھ چیزیں ڈفرینٹ ہوئی ہے ابھی تک سامنے بھی نہیں آئی. آپ نے پی ایس ایل میں پاکستان کی بالنگ دیکھی, ابھی آپ کاؤنٹی جو ہے وہ کھیل کے آئی ہیں, تو ورلڈ کپ میں دیکھیں تو کہتے ہیں کہ آسٹریلیا کی بالنگ ٹیکٹک بہت اچھا ہے, لیکن پاکستان کا فاسٹ بالنگ ہمیشہ اچھا مانا جاتا تھا. اب اگر ہم انڈیا کا بالنگ ٹیکٹک دیکھیں, سب 150 سپر بال کرنے والے ہیں, آپ کو لگتا ہے ان سب سینیریو میں بھی پاکستان کی بالنگ سب سے بیسٹ ہے؟ بالکل بیسٹ ہے پاکستان کی بالنگ, الحمدللہ ہائی اسٹینڈرڈ بالنگ ہے. اور میں تو کھیل رہا ہوں, دیکھیں کچھ چیزیں جب انسان کے ہاتھ میں ایزی مفت میں ہوتی ہیں نا, ان کو اس کا قدر پتہ نہیں چلتا, اس کو پتہ نہیں چلتا کیا, کیونکہ مفت میں چیزیں آئی ہوتی ہے. ہم تو پاکستان ٹیم سے کھیل رہے ہیں تو ہمیں اپنے بولرز کی اہمیت کا اتنا خاص پتہ نہیں ہوتا. ہاں ہم اس کو پش کرتے ہیں, چیزیں ریکوائر کرتے ہیں, ان سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ کر کے دو. جب آپ باہر جاتے ہیں اور آپ کسی اور کے منہ سے اپنے بولرز کی تعریف سنتے ہیں, پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار واقعی. ابھی میں کاؤنٹی سے ہو کے آیا ہوں, آپ یقین کریں کہ جو ہمارے بولرز کی جو تعریفیں تھیں وہاں پہ, جو ان کا خوف تھا ان پہ, ہر ایک پلیئر پہ مختلف بولرز کے نام لے کے, یار اس جگہ پہ یہ جگہ پہ یہ جگہ پہ, تو واقعی مجھے حیرانی ہوئی ہے اور خوشی بھی بہت زیادہ ہوئی کہ الحمدللہ ہمارے بولرز کے لیے, حالانکہ ایک بیٹرز جب کہے تو سمجھ میں آ جاتا ہے, مگر بولر بھی مخالف جو انگلینڈ میں کاؤنٹی سے بولرز وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ بولرز بھی ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ یار اس طرح بولر, اس طرح بولنگ, اس طرح بولنگ. تو یہ خوشی کی بات ہے ہمارے لیے الحمدللہ کہ ہمارا بولنگ اسٹینڈرڈ بہت ہائی گیا ہوا ہے. اچھا رضوان, کرکٹ کے سپر مین کا آپ کو لقب ملا T20 ورلڈ کپ کے اندر, جس طرح کی آپ کی پرفارمنس رہی, بیک ٹو بیک آپ نے اسکور کیے اچھے. اب اس لقب کو کنٹینیو کرنے کے لیے کتنی محنت آپ کر رہے ہیں؟ اب آگے جس طرح سے آسٹریلیا کے خلاف ہم لوگ سیمی فائنل ہار گئے تھے, اب آسٹریلیا کے اندر ہی دوبارہ سے ورلڈ کپ ہونے جا رہے ہیں, کس طرح سے پریپیئر کر رہے ہیں اپنے آپ کو, خاص طور پر وائٹ بال کرکٹ میں؟
بالکل جی, لقب تو ماشاءاللہ دیتے رہے سارے, سے پہلے بھی کچھ لقب تھے وہ مختلف تھے, مگر یہ ہے کہ میں نے اپنی اس پہ فوکس کیا ہوا ہے. یہ لوگوں کی محبت ہے, پیار ہے جو ملا ہوا ہے الحمدللہ, اور میرے لیے سامنے تو محنت ہے جو اللہ کی ڈیمانڈ ہے مجھ سے اور ہماری پوری امت سے, ہماری قوم سے نہیں پوری امت سے. جس بندے کی جہاں محنت کی انتہا ہوگی اس کو اس حساب سے رزق دیا جائے گا. اب وہ ابھی یہ ہماری صرف اس جاب تک محدود نہیں ہے کہ میں کرکٹ میں محنت کروں گا تو مجھے ملیں گے, حالانکہ کافر بھی محنت کرتے ہیں تو بہت سی چیزیں چینج ہو رہی ہے. تو یہ مجھ سے جو ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے تو اللہ کی طرف سے میں وہ کوشش کر رہا ہوں, باقی جو اللہ دے رہا ہے اس پہ میں صبر اور شکر کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ مل جائے. اور جہاں پہ میں نے سمجھا کہ میں پرفیکٹ ہو گیا ہوں, اب میری چیزیں مجھے مل گئی ہے, میرے زوال کا ٹائم وہاں سے شروع ہو جائے گا, میرا سوال وہاں سے شروع ہو جائے گا. مجھے تو جو آتا ہے وہ محنت ہی آتا ہے, باقی تو مجھے اور کچھ نہیں آتا. یہ تو آپ لوگوں کی محبت ہے, ساری چیزیں آپ لوگ کرا رہے ہو, سارے پلس کر رہے ہو مائنس کر رہے ہو, باقی تو میں محنت کر رہا ہوں, اللہ سے مانگ رہا ہوں, اللہ پاک دے رہا ہے الحمدللہ. رضوان بھائی, بابر آپ کے کپتان بھی ہیں اور آپ سوال کریں, میں بھی لیتا ہوں. میرا سوال یہ تھا کہ بابر کپتان ہے, پوری دنیا میں ان کے چرچے بھی ہیں, آپ ابھی کاؤنٹی بھی کھیل کر آئے ہیں, وہاں پر بھی لوگ پوچھتے ہوں گے بابر کے بارے میں, لیکن آپ کی نظر میں بابر کی سب سے خوبصورت چیز کیا ہے جو کہ ان کے کرکٹ کیریئر ان کے ساتھ چل رہی ہے؟ سب سے خوبصورت یار میں تعریف تو اس کا میں سامنے ہے نا, کیمرے کیا کروں گا اس کا, سب کے سامنے ہے کہ وہ عاجز بندہ ہے, معصوم بندہ ہے, اس کی جو نیت ہے وہ بیسیکلی پاکستان ٹیم کو اوپر لے کے جانے کی ہے, عوام کی محبت ہے اس کے دلوں میں. اور یہ دیکھیں کرکٹ سے باہر کی بات کروں گا کیونکہ کرکٹ تو سب کو پتہ ہے, اس کے ڈرائیو کے دیوانے تو پوری دنیا والے ہیں, کور ڈرائیو ہے تو ماشاءاللہ وہ تو پوری دنیا کے کہیں پہ بھی جائے تو وہ کہتے رہتے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں اس میں کوالٹیز ہیں جو ابھی بھی بتا نہیں سکتا کہ جو پرسنل چیزیں ہیں, کیونکہ ابھی بھی اس نے ایک الحمدللہ قربانی دی ہے, کچھ وہ بات ہے ایسے دین کی خاطر, مگر یہاں پہ کیمروں کے سامنے ابھی ایڈ میں اس سے ڈیمانڈ کیا تھا, مختلف قسم کا ڈیمانڈ کیا تھا, اس نے بڑی ہمت دکھائی وہاں پہ. کیونکہ چلے میں بتا دیتا ہوں کہ پیپسی ابھی ایڈ چل رہا تھا تو روزے بھی تھے, تو اسے ڈیمانڈ کی تھی کہ آپ نے پینا ہے, اس نے کہا کہ میں جو ہے نا کیا کہتے ہیں میں روزہ نہیں کھول سکتا, یہ میں ایڈ چھوڑ سکتا ہوں, ساری چیز چھوڑ سکتا ہوں, مگر یہ نہیں کر سکتا. تو جو اللہ کی دین کے لیے قربانی کرتا ہے تو پھر اللہ اس کو ضائع تو نہیں کرتا نا. اب یہ اتنی چھوٹی بات نہیں ہے, شاید میں نے کہہ دیا بولے کہ سامنے ہو یہ بات آ گئی ہے, مگر اس نے جو قربانی وہاں پہ دی ہے کیونکہ اس کے جتنی آفر تھی وہ سب کے سامنے ہونے چاہیے, وہ چیز جو آفر تھی اس کے لیے. دیکھیے جی, آپ گول کر سکتے ہیں مگر وہ گول جو ریئل ہو. اب 1 نمبر اور 2 نمبر یہ میرے اور آپس کی اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہے کہ جو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس کو لے کے چلیں ہم, کیونکہ اگر میں اور وہ آپس میں کمپٹیشن نہیں کریں گے تو ہمارا پاکستان ٹیم نیچے آ جائے گا. کیونکہ ہم T20 میں ٹاپ آرڈر کے پلیئر ہیں. پہلا ہی مقابلہ اگر 1 اور 2 کا چلا جو دنیا کے 1 اور 2 ہے تو نیچے تو پھر ایزیلی ہمارے لیے آسان ہو جاتی ہے نا, جو دنیا کے 1 اور 2 نمبر پر ہیں. اگر وہ آپس میں کمپٹیشن ڈال رہے ہیں اپنے لیے, تو اگر وہ کمپٹیشن ڈال رہے ہیں اور ملک کے لیے ہم اپنے پرفارمنس سوچ رہے ہیں جو ڈیمانڈ ہو اس حساب سے, تو اوبیسلی ٹیم ہماری اوپر ہی جائے گی, کیونکہ ہم آٹومیٹکلی رنس کرنے کے لیے جائیں گے, ہمارا رنس کا مقابلہ ہوگا آپس میں, تو ہماری ٹیم اوپر ہی جائے گی. تو یہ ہے, مگر یہ نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو بیٹ کر رہے ہیں. ہاں میرا الگ ایک طریقہ ہے رنس کرنے کا, بابر بھائی کا الگ ایک طریقہ ہے رنس کرنے کا, مگر میں اب جیسے میں وکٹ کیپر ہوں, بابر بھائی جینون بیٹسمین اور پیور بیٹسمین ہے, اس کی کلاس میں میری مختلف چیزیں ہیں. مگر یہ ہے کہ یہ کمپٹیشن ہے جو میرے خیال سے ہیلدی کمپٹیشن ہے ہماری پاکستان ٹیم کے لیے.